اب اللہ کہتا ہے نبی سب کچھ جانتا ہے. میں فرقہ واریت اور اس ماحول میں میری ویسے بھی طبیعت نہیں لگتی، میں نہیں کہہ رہا، میں اتنا کہتا ہوں اللہ کہتا ہے نبی سب کچھ جانتے ہیں اور میں نے خود علم دیا ہے. ایک بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ نہیں جی نہیں جانتے تو لوگ کہیں گے پاگل ہے. نہ خدا کے اعلان کا حیا ہے نہ نبی کے علم کا حیا ہے. مولوی کی بات کی تردید بندہ کرے تو چلو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر رب کہے کہ یہ سارا علم میں نے دیا ہے، آپ کو اگر سمجھ آ رہی ہو تو بولو. اللہ کہتا ہے میں نے دیا ہے، میں نے، اور یہ میرا فضل ہے. نہ تم میرے فضل کا حساب کر سکتے ہو نہ علم محمد کا حساب کر سکتے ہو. اچھا پھر اس میں بات سنیے، اللہ نے کہا ہم نے دیا، کیا مطلب؟ نبی کے علم کو مانتے ہوئے ٹینشن کا شکار نہ ہونا. نبی ہے علم لینے والا، میں ہوں دینے والا. جب میں دے کے راضی ہوں تو امتیو تم دیکھ کے راضی ہوا کرو. عام طور پر ہمارے یہاں ایک رواج ہے اور یہ گفتگو کرتے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ ہر ان پڑھ بندہ بھی اس کا بھی شوق ہوتا ہے کہ میں دین میں منہ ماروں. دو چار بندے اکٹھے، جی بے عیب ذات تو بس صرف اللہ کی ہے اور تو کوئی نہیں ہے. میں نے کہا جھوٹ بول رہے ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد حیا نہیں آتی. کلمے میں محمد مان کے پھر بھی کہتے ہو بے عیب ذات صرف اللہ کی ہے. یہ تو جھوٹ بول رہے ہو تم. کیا تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ تمہارے آقا بھی بے عیب ہے؟ اللہ کی ذات کے بے عیب ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ تو سبحان ہے، لیکن ہمارے آقا بھی بے عیب ہیں. اور اگلی بات کہہ دوں، جہاں نبوت ہوتی ہے وہاں عیب ہوتا ہی نہیں. سارے نبی بے عیب ہیں. میں تیسری مرتبہ پھر کہتا ہوں سارے نبی بے عیب ہیں. اب میرا اگلا جملہ سنیے، سارے نبی بے عیب ہیں پر ان میں محمد صرف ایک ہے. اب کسی کے ذہن میں یہ بات، لو جی نبی بھی بے عیب ہو گئے اللہ بھی بے عیب ہے تو شرک نہیں ہو گیا؟ اور بے وقوف آدمی، تیرے دماغ کی خرابی امت کو لے ڈوبی. ارے شرک نہیں ہے، اللہ خود بخود بے عیب ہے اور نبیوں کو اس نے بے عیب بنایا ہے. اللہ کی ذات خود بخود بے عیب ہے. اللہ کی ذات خود بخود سب کچھ جانتی ہے. نبیوں کو اس نے بے عیب بنایا ہے. اتنا سا فرق ذہن میں رہے تو دماغ خراب ہی نہ ہو. اچھا آپ کہتے ہیں بندے کے بس میں تو ہوتا ہی کچھ نہیں، بندے کے بس میں کچھ نہیں ہے. تو میں نے کہا ذرا قرآن پڑھ. اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو سب کچھ عطا کر دیا. اب آپ کہتے ہیں نہیں بندے کے پاس کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جو مالک کوثر ہو. اب بندے پتہ کیا نہیں جی اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ. او بھائی اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ مالک حقیقی ہے، اور جسے خدا دے دے. یہ جتنی شرک کی مشین چلائی جاتی ہے ایک دھوکہ دیا جاتا ہے. دھوکہ نہیں جی یہ تو ساری خدا کی شان ہے. او بھائی خدا کی جتنی شانیں ہیں وہ اپنی شانوں میں وحدہ لا شریک ہے، وہ اس کی ذاتی ہیں اور بندوں کو اللہ نے دی ہوئی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی، کہ اللہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے، سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی. آپ میں سے جتنے بندے بیٹھے ہیں آپ بھی کچھ سنتے ہیں. اچھا
چلیں آپ بھی کچھ دیکھتے ہیں؟ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے سننے والا بھی اللہ ہے، دیکھنے والا بھی اللہ ہے، تو پھر ہم اندھے ہیں سارے؟ ہم نہیں سنتے؟ او بھائی یہی فرق ہے، وہ خود بخود سنتا ہے، وہ خود بخود دیکھتا ہے، اور اللہ کی شان ہے کہ اس نے ہمیں بھی دیکھنے کی صلاحیت بھی دی ہے، سننے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب یہ لفظ ہے جی عیب تو صرف اللہ کی ذات ہے جی، اور بعض جاہل بیٹھے ہوتے ہیں آگے نبیوں ولیوں سے بھی غلطی ہے، لانا تو تیرے کرتوتوں پر۔ جاہل شیطان تیری زبان پہ کھیل رہا ہے، اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے، اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے بکواس کر رہا ہے کہاں کہاں۔ آپ کو پتا ہے آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ تو ابو جہل جیسے کافر اور ان کے ساتھیوں کو احساس ہو گیا تھا کہ ہم جیسا تو پاگل ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ کہا محمد کہہ کے پھر عیب نکالتے ہیں۔ عربی تو جانتے تھے نا، انہوں نے کہا محمد کہہ دیا تو پھر عیب کیسا؟ محمد میں تو عیب ہوتا ہی نہیں۔ ایک طرف محمد کہتے ہیں، دوسری طرف عیب نکالتے ہیں، ہم جیسا پاگل بھی کوئی ہوگا؟ مزاح اڑاتے ہیں اپنا۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا کہیں؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے عیب نکالنے سے تو باز آنا نہیں، لہٰذا ہم مذمم کہیں گے معاذ اللہ، محمد نہیں کہیں گے۔ صحابہ کرام کو بڑی تکلیف ہوئی، دکھ ہوا کہ اب وہ ہمارے آقا کو مذمم کہتے ہیں اور پھر بکواس کرتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کو صحابہ نے بتایا تو میرے پاک نبی نے فرمایا صحابہ تم نے دیکھا ہے اللہ نے میری عزت کی کیسے حفاظت کی ہے۔ وہ سارا دن مذمم کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، دیں جو کوئی مذمم ہو، میں تو ہوں ہی محمد۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بنایا ہی محمد ہے، نام ہی ایسا ہے کہ نام لینے والے کو پتا چل جاتا ہے بے عیب خدا نے کیسا بے عیب محمد بنایا ہے۔ اب اس میں بھی شرک کوئی نہیں رہتا، یہ شرک ایسے انہوں نے آگے رکھا ہوا ہے۔ شرک اس لیے نہیں رہتا کہ اللہ خود بخود پاک ہے، خود بخود بے عیب ہے، اس کو کسی نے بے عیب بنایا نہیں، اور ہمارے آقا کو رب نے بے عیب پیدا کروایا ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے لوگوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ شرک کی بات پھیلا پھیلا کے مانے ولی میں شرک ہو گیا، نبی عقل کے اندھے۔ خدا وہ ہوتا ہے جو نہ صاحب اولاد ہوتا ہے نہ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ ہم تو مر کھپ گئے زمانے کو بتا بتا کے کہ حضور کے ماں باپ بھی ہیں، نبی کی اولاد بھی ہے، اب بھی حیا نہیں آیا کہ یہ شرک نہیں ہے۔ سورہ اخلاص میں آپ نہیں پڑھتے لم یلد ولم یولد؟ خدا وہ ہے جس کی اولاد بھی نہیں، وہ بھی کسی کی اولاد بھی نہیں، اور جس کی اولاد ہو وہ خدا نہیں ہوتا، جس کے ماں باپ ہوں وہ خدا نہیں ہوتا۔ اب کیسے شیطان کے ایجنٹوں کو ہم یقین دلائیں کہ ہم مشرک نہیں ہیں، ہم نبی پاک کو الہ نہیں مانتے، خدا نہیں مانتے؟ آپ معراج والی آیت میں دیکھ لیں، لا مقام پہ بلایا، ساری کائنات قدموں کے نیچے ہے، مصطفیٰ اوپر ہے، یا خدا یا ذات مصطفیٰ۔ رب نے کہا محبوب کس لقب سے آپ کو یاد کروں، کیا اعزاز دوں؟ کہا مولا مجھے اپنا بندہ کہہ کے یاد کر، میں چاہتا یہ ہوں ساری مخلوق قدموں کے نیچے ہو تو معراج کا سبق ہو، وہ معبود ہے، محمد اس کے بندے ہیں۔ بڑا ظلم ہے توحید کے نام پر پاکوں کی عزت کا انکار کرنا۔
اور ہر بات کو شرک بتاتے چلے جانا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے ایک ہونے کا اعلان مصطفیٰ کرے؟ نبی والے تو مشرک نہیں ہو سکتے. سرکار نے فرمایا تھا مجھے اطمینان ہے اب میری امت شرک نہیں کرے گی، اس لیے کہ میں محمد توحید انہیں یاد کرا کے